السلام علیکم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. حقیقی اڑان. آج اسکول سے چھٹی تھی. شایان حیدر اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا. ایسے میں اس نے ایک آواز سنی، کائیں کائیں. شایان حیدر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک کوا تھا جو منڈیر پر بیٹھا پھدک رہا تھا. پھر اس نے پرواز بھری اور یہ جا اور وہ جا. شایان کھیلنا بھول گیا. وہ کوے اور اس کی پرواز پر غور کر رہا تھا. شایان عمر کے اس دور میں تھا جہاں نظر آنے والی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. کوا اڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ شایان نے سوچا. پھر اس نے اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا. کوے کے پاس پر تھے، اس کے پاس تو پر بھی نہیں تھے. وہ سمجھ گیا کہ وہ اڑ نہیں سکتا، مگر اب وہ اڑنا چاہتا تھا. یہ ننھی سی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگی. وہ فوراً ابو جی کے پاس چلا آیا. اس کے مطابق ابو اس کی مناسب رہنمائی کر سکتے تھے. ابو جی، مجھے اس کوے کی طرح اڑنا ہے. شایان نے اڑتے ہوئے کوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اس کی بات سن کر ابو ہنس پڑے. بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارا خالق اللہ ہے. مخلوقات کی جسمانی ساخت کے مطابق اللہ نے انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں. پرندوں کے اڑنے کی ایک وجہ ان کے پر ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پرندوں کی ہڈیوں کے اندر خالی ہوتی ہیں اور ان خالی ہڈیوں میں ہوا بھری ہوتی ہے جس سے ان کا وزن ہلکا ہوتا ہے. یہ سارے عوامل پرندوں کو پرواز کرنے میں مدد دیتے ہیں. شایان کو کسی اور بات کی تو سمجھ نہ آئی، مگر خالی ہڈیوں میں ہوا بھرنے والی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب وہ نظر بچا کر گھر سے نکلا. کھوکھلی ہڈیاں اور ان کے اندر ہوا، وہ انہی نکات پر غور کر رہا تھا. اب اسے اپنی کامیابی کے امکان نظر آنے لگے تھے. وہ اڑ سکتا ہے. وہ سیدھا ٹائر سروس کی دکان پر پہنچا. انکل جی، میری ہڈیوں میں نا 10 روپے کی ہوا بھر دیں. شایان نے دکاندار سے کہا. ہوش میں تو ہو بچے؟ دکاندار حیران رہ گیا. میں اڑنا چاہتا ہوں. شایان کی بات سن کر دکاندار ہنس پڑا. جاؤ بچے، مجھے اپنا کام کرنے دو، وہ ہنستے ہنستے بولا. یہاں سے مایوس ہو کر شایان گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس نے غبارے والے کو دیکھا. غبارے والا اپنے ٹھیلے پر کھڑا غبارے بیچ رہا تھا. دھاگے سے بندھے غبارے ہوا میں پرواز کر رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر شایان بہت خوش ہوا کہ اسے اب اپنی مشکل کا حل نظر آ گیا تھا، مگر اسے ایک الجھن نے گھیر لیا تھا. اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ غبارے والے کے پاس جا پہنچا. انکل، ان غباروں میں ایسا کون سا جادو ہے جس سے یہ اوپر اڑ رہے ہیں؟ غبارے والے نے جب شایان کا معصومانہ سوال سنا تو وہ ہنستے ہوئے بولا. بیٹا، ان غباروں کے اندر ہیلیم گیس بھرا ہوا ہے. ہیلیم گیس چونکہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے ہوا ان ہیلیم گیس سے بھرے غباروں کو اوپر کو پرواز کر رہے ہیں. شایان کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اس کا الجھن دور ہو چکی تھی. شایان نے 10 روپے کا ایک غبارہ خریدا اور پھر ایک پارک میں آ گیا. اب وہ اس غبارے کا سہارا لے کر وہ لگا اچھلنے کودنے، مگر شایان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. پارک میں ایک بزرگ آدمی کافی دیر سے شایان کی حرکتوں پر غور کر رہے تھے. جب الجھن حد سے بڑھ گئی تو وہ شایان کے پاس چلے آئے. کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا. میں اڑنا چاہتا ہوں. شایان الجھن کے عالم میں تھا اور وہ ہنس پڑے. کیا آپ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ شایان نے الجھن کے عالم میں پوچھا. نہیں تو، مگر میں تمہاری اس پریشانی کو ضرور دور کر سکتا ہوں. یہ سن کر شایان بہت خوش ہو گیا. کیسے؟ اس نے پوچھا. کیا تم علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ بزرگ آدمی نے پوچھا.
جی ہاں، روز ہم اسکول میں لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھتے ہیں۔ شایان جوش میں بولا، شاباش، انہوں نے کہا۔ تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے فشاں ہو جا۔ کیا مطلب؟ شایان حیرت سے بولا۔ مرغ حرم سے مراد مرد مومن ہے۔ علامہ اقبال مومنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حقیقی اڑان بھرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے آزاد کر دو۔ کیا سمجھے؟ میں سمجھ گیا بابا جی۔ میں اڑ نہیں سکتا مگر مرد مومن بن کر حقیقی اڑان ضرور بھر سکتا ہوں۔ جوش سے شایان کا چہرہ ٹمٹمانے لگا۔ پھر وہ غبارے کی مدد سے اڑنے کے بجائے اس سے کھیلنے لگا۔ اسے کھیلتا دیکھ وہ بزرگ خوشی سے مسکرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کر کے اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے